اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، سراج ٹی وی کے اسٹوڈیو سے عقیدہ ختم نبوت کی آگہی اور ابلاغ کا خصوصی پروگرام لا نبی بعدی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ لا نبی بعدی یہ فرمان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نازل نہیں ہوگا۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کوئی کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہے، تو وہ ثابت تو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ لا نبی مولود بعدی، لا نبی نازل بعدی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نازل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عبارت کا معنی ہم یہ کریں گے کہ لا نبی مولود بعدی، کہ میری امت میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہی موضوع ہم اس پروگرام میں بیان کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن بھی ہماری کھلی ہوں گی آج، اگر آپ کال کرنا چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے عقیدہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس حوالے سے آج کے پروگرام میں میں اس موضوع کو لے رہا ہوں اور آغاز کر رہا ہوں سورہ زخرف، جو کہ 25ویں پارے میں ہے۔ سورہ زخرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 61 یہ آج میرا موضوع ہے، اور اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت مقدسہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اب یہ سورہ زخرف کی آیت مقدسہ ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ہو سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جی میں جو ترجمہ اس وقت آپ کو ناظرین کرام پیش کر رہا ہوں وہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان۔ انہوں نے ہو کے نیچے جو ترجمہ کیا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، عیسیٰ۔ بے شک عیسیٰ لام تاکید کے لیے، علم خبر ہے، علم آپ جانتے ہیں، للساعہ، ساعہ قیامت کو، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے۔ آگے فرمایا فلا تمترن بہا، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا۔ یہ جو ہا ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سا کی طرف۔ ہا کی جو ضمیر ہے یہ اس کی طرف نازل ہو رہی ہے۔ واتبعون، اور میری پیروی کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ نزول مسیح کی، حیات مسیح کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ آیت مقدسہ دلیل ہے حیات مسیح اور نزول مسیح کی۔ تو باقی جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہو کے نیچے ترجمے میں یہاں پر جہاں
ہو ہے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ عموماً جو آپ اردو کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر وہ ہو کی ضمیر کے نیچے وہ لکھ دیں گے۔ تو یہ آیت مقدسہ واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے، حیات کی اور قیامت کے قریب نازل ہونے کی خبر دے رہی ہے، قیامت کی خبر دے رہی ہے۔ تو قیامت کی خبر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اعلی حضرت نے ہو کے نیچے وہ بھی نہیں کیا، آپ یہ دیکھیے گا، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہو کا ترجمہ وہ کیا ہے۔ بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے۔ اس قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، واتبعونی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میری پیروی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں پر کچھ لوگ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں لیتے۔ اس حوالے سے ہمارے اسلاف نے اس پر بڑے قوی دلائل دیے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ میں ناظرین کرام کو، یہ ہے مقیاس النبوہ، مناظر اسلام، علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقیاس النبوہ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے جو دلائل دیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہو سے مراد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ہو کی ضمیر کسی اور کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتی، بلکہ یوں سمجھیے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث بریلی نے یہاں لو کر دیا ہے، جیسے معنی سوائے عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہو کی ضمیر صرف اور صرف اس کا جو معنی بنتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ واضح طور پر یہ اس بات کی بین دلیل ہیں، یہ آیت مقدسہ، کہ یہ قیامت کی خبر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ خود ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں کہ جسے قیامت کی خبر قرار دیا گیا وہ تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب قیامت قریب ہو، قیامت آنے والی ہو، ان کا نزول ہو۔ تو یہ علامات قیامت میں جو قیامت کی علامات ہیں ان میں ایک علامت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، جو کہ حدیث مقدسہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے معزز ناظرین کرام، اب جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ اس ہو کی ضمیر کو لوٹاتے ہیں قرآن مجید کی طرف، کہ بے شک قرآن مجید، یہ ہو کی ضمیر جو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اب میں آپ کو سورہ زخرف کا مطالعہ کراؤں گا، اور آپ نے آج کے اس پیغام کو، اس سبق کو، سراج ٹی وی کی اس خدمت کو، لا نبیہ بعدی کے پروگرام میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حیات اور ان کے نزول ہونے کے بارے میں یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس کا حوالہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ 25واں پارہ نوٹ کر لیں، یہ دیکھیے میں نشان بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ جو گھروں میں بیٹھے، سورہ زخرف جو ہے اس کا نام 43 ہے اور 25واں پارہ ہے، اور ہو سے مراد میں نے عرض کیا کہ بے شک وہ سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں وہ نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ یہ واحد اردو کا ترجمہ ہے کہ جس میں ہو کے نیچے وہ لکھا گیا ہے۔ اب یہاں سے جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ ہو سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں، اور
قرآن مجید کو، جو کہ قرآن مجید کا جو متن ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ قرآن مجید کا متن اور آیات قرآنی یہ صرف اور صرف جو معنی کر رہا ہے، ہو کے نیچے ہم اگر معنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہاں ہو سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی خبر ہیں، تو وہ اس جو میں نے دائرہ لگا واتبعون، اصل میں واتبعونی یعنی میری پیروی کرو، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، تو یہ بات بھی نہیں بنتی ہے۔ اب جو حضرات قرآن مجید لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے، آپ خود صاحبان ماشاءاللہ جو ہیں یہاں سے میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ سورہ زخرف اب آغاز ہو رہا ہے سورہ زخرف کا، جب میں کچھ صفحات پہلے آپ کو یہاں سے، یہ سورہ زخرف 63 نمبر اس سورت کا نمبر ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، اور جی موجودہ جو ہے وہ نمبر 43 ہے اور آیات 89 ہے۔ یہاں سے ناظرین کرام یہ سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ اب یہ آیت نمبر 2، 4، 3 یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آگے چلتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے۔ اب وہ جو ضمیر آیت نمبر 61 میں ہے وہ یہاں پر لوٹائی جا رہی ہے، تو یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس طرح سے تو یہ بنتا نہیں ہے۔ اب یہ میں آگے سارا یہ پوری صورت آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا ذکر، اور یہاں سے آیت نمبر 57 سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جو بھی قرآن مجید کا ذوق رکھتے ہیں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ حضرت مریم کے بیٹے، یہ نوٹ کیجئے گا، میں نے یہ نشان بھی لگایا، یہ مریم۔ اب ابن مریم، اب اگر کوئی ناظرین کرام ابن مریم بننے کی کوشش کرے تو زیادتی ہوگی۔ مریم کے بیٹے ہیں، قرآن مجید نے ابن کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا۔ جب مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی جائے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پنگھوڑے میں جنہوں نے کلام کیا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا، روح اللہ کہا، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم ان سے ہنسنے لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے یہ قوم مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جب بیان کیا جاتا ہے، وقالو، اور کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہے؟ ہوا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، میں یہ دائرہ لگا رہا ہوں، گول دائرہ۔ یہ یہاں پر دیکھیے، یہ ذکر کن کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہوا سے مراد کون ہے؟ کیا ہمارے معبود، خیر کا مطلب بہتر، یا ہوا سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کہ ہمارے بت اچھے ہیں، ہمارے بت بہتر ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام؟ تو یہاں ذہن میں رکھیے گا، ہوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ ما ضربوہ لک، یہ جو بات ہے
تم سے یہ نہ کہی مگر نہ حق جگہ الا جادلا. وہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ جھگڑا کر رہے ہیں. بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ جو قوم ہے یہ جھگڑالو قوم. اب آگے دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ میں اس کو کلر اور کروں جی. تو یہ دیکھیے ابن مریم بھی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہوا سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ ہوا آگے دیکھیے، یہ ان ہوا، اس ہوا سے مراد بھی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. الا مگر عبدن، عبدن سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی اور نہیں ہے. ہوا عیسیٰ علیہ السلام. عبدن اس انعمنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انعام کیا. کس پر انعام کیا؟ علیہ، اس پر. یہ ناظرین کرام جو حاضر ہی ہے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے، اس سے مراد بھی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام. عبدن کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا جس پر، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. وجعلناہ، یہ جو ہو آخر میں آ رہا ہے، اس ہو سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ سارا بیان کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ کا قرآن کتنا واضح انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. وجعلناہ مثلا، مثال بنایا. کن کے لیے بنایا؟ لبنی اسرائیل میں آگے. یعنی یہ جو میں نے نیلا کلر کیا ہے، پہلے ریڈ تھا پھر نیلا اوپر کیا، تو ان سب سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، ہوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو مرتبہ ہوا ہے. عبدن سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. انعمنا، انعام کی علیہ، اس میں جو علیہ جو ہی کی ضمیر ہے اس سے مراد بھی عیسیٰ علیہ السلام. وجعلنا، ہم نے بنایا، ہو اس کو کیا بنایا؟ بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ، یعنی مثال بنایا. کس طرح سے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بھی ایک مثال. پنگھوڑے میں کلام کیا، یہ بھی مثال. آگے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے. اب یہاں پر جتنی پیچھے ضمیریں ہیں وہ ساری کون ہیں؟ آغاز ہو رہا ہے اس رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کا. میں نے ضمیریں دکھائیں ساری عیسیٰ علیہ السلام کی. تو جناب تو یہ جو ضمیر ہے یہ بھی لوٹ کر کس طرف جانی ہے؟ جو پیچھے ضمیریں ہیں، ہوا، عبد، انعمنا علیہ، تو پیچھے جتنے ضمائر ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کر رہی ہیں. اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے نہ تو یہ قرآن پاک کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کسی اور طرف لوٹ رہی ہے. یہ قرآن فقط یہ ہو کی ضمیر صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ نے بعض حضرات کہتے ہیں جی قرآن مجید میں دکھائیں نزول مسیح. اس سے واضح کوئی بات اور اس سے واضح کوئی قرینہ آپ کو نظر آ سکتا ہے؟ تو ہو کی ضمیر نوٹ کر لیجئے گا. اور حضرت مولانا عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب مقیاس النبوہ ہے، اس کے صفحہ نمبر پہلی جو جلد ہے اس میں فرماتے ہیں اول تو انہو لعلم لسان، تمام کے جو منکرین ختم نبوت ان کے دانت کھٹے کر دیے، اور منکرین ختم نبوت کے تمام سوالات کا جواب ایک ہی آیت قرآنی نے تمام کر دیا، جس نے حیات، یہ حضرت مولانا عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقیاس النبوہ سے پڑھ رہا ہوں، جس نے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی آمد ثانی کو حتمی ثابت کر دیا. اور ترجمہ بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو آگے فرماتے ہیں منکرین ختم نبوت جو یہاں سے قرآن مجید کے مطالب کو اور طرف لے آتے ہیں، اس سے واضح حیات مسیح
کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور قرب قیامت تشریف لانے پر تمہیں چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر پھر وہ اعلان فرماتے ہیں، مولانا عمر شروی رحمۃ اللہ علیہ اعلان فرماتے ہیں، آؤ منکرین ختم نبوت، اگر انہو لعلم للساع میں محض عبارت قرآنی سے ضمیر کا مرجع سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کو ثابت کر دو تو منہ بولا۔ اب آپ انعام کی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں جو چاہو میں تمہیں انعام دوں گا، بلکہ اس زمانے کا 1000 روپیہ فرماتے ہیں اس کو کہ مسیح ثابت کر دے تو 1000 روپیہ میں اس زمانے میں انعام دوں گا۔ تو فرماتے ہیں نہ تو مسیح ہے اور نہ کچھ اور ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا گیا۔ یہ دیکھیے بعض حضرات یہاں سے پھر مسیل کا معنی نکالتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے یہ آیت مثلا لبنی، اب میں اگلے صفحے پر چلتا ہوں، اسرائیل، تو یہ پوائنٹ ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو منکرین ختم نبوت ہے ان کا ایک پوائنٹ آئے گا، جو یوٹیوب پر میرا ایک مکالمہ بھی موجود ہے، جو ان کی طرف سے منکرین ختم نبوت کی طرف سے قرآن مجید کے حوالے سے وہ بہت بڑا سوال کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانی اور خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن ہی کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن مجید ان کے ہاں موجود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید ہو، تو ہو سے عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور میں آپ حضرات کو ایک قرآن مجید کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے علماء کرام اگر سماعت کر رہے ہوں یا ہمارے دوسرے احباب جو ہے وہ سماعت کر رہے ہوں، تو یہاں میں آپ تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ جناب جہاں پر ہو کی ضمیر تو یا لوٹنی چاہیے قرآن مجید کی طرف، کیونکہ خبر تو قرآن دیتا ہے قیامت کی، علم تو قرآن دیتا ہے قیامت کا، یا پھر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے۔ تو مفسرین کرام نے، امام رازی ہوں، امام طبری ہوں، امام ابن کثیر ہوں، امام سیوطی ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، یا دیگر مفسرین کرام اور صحابہ کرام، جتنے صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا کہ وہ تمام کے تمام یہاں ہو سے مراد اعلیٰ حضرت، میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ توجہ کریں، نیچے یہ ریڈ میں نے عیسیٰ علیہ السلام، ہو سے مراد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وہ کوئی اور ترجمہ ہی نہیں کرتے، باقی جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ہو کی جگہ وہ کیا ہے، لیکن امام احمد رضا خان نے انہوں نے یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی، آپ اگر کوئی صاحب کسی کا سوال ہو تو سوال کرنا چاہیں تو وہ ٹیلی فون ہمارے لائن کھلی ہے، میں بول بھی دیتا ہوں 0121 6671 یہ لائیو کال کا نمبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈسپلے ہو رہا ہے، تو اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، علماء کرام خاص طور پہ۔ تو یہاں پر اب ہم نے ربط پیدا کرنا ہے کہ یہاں خبر قرآن کو نہیں کہا گیا، یہاں خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا گیا، تو یہاں انہ لعلم للساع، تو یہاں پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی خبر کیوں قرار دیا گیا، یہ ہے وہ نقطہ جو عام طور پہ منکرین ختم نبوت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ان کا سوال ہے
تو اس سوال کو ہم نے ایڈریس یوں کرنا ہے کہ یہ جو مکہ والے لوگ تھے یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، آخرت کی زندگی اس کے خلاف تھے، اور ان کا یہ سوال تھا کہ یہ کیسے مثال دی جا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہو جائے، اتنی زیادہ دیر گزر جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں پورا مضمون بھرا پڑا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مر جائے، اس کے جسم کو کیڑے کھا جائیں، ہڈیاں بکھر جائیں، اور دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے اتنے عرصے کے بعد؟ یہ قرآن مجید میں جو مشرکین مکہ ہیں، جو کفار مکہ ہیں، ان کا بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس سوال کو ایڈریس کرنا ہے تو اس وقت کے مکہ والوں کو قرآن پیش کرنا چاہیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلائل دیتے، یہ ہے۔ اب میرا اس میں جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو قرآن بھی ان کے سامنے ہوا، مکہ والوں کے سامنے قرآن تو آیا، اتر رہا ہے، یہی قرآن تو ان کے سامنے، اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے، لیکن بیان کس کو کر رہے ہیں؟ قیامت کی خبر کس کو قرار دے رہے ہیں؟ کفار مکہ اس وقت وہاں پر اہل کتاب موجود تھے، ان کے باپ دادا اور ذکر موجود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو وہ جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو خبر تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن مجید ان کا تذکرہ بھی کر رہا ہے۔ اب اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نمونہ اور مثال بنایا گیا، اور ان کی پاکیزہ زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاص قسم کی ولادت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، ان کے بارے میں وہ ساری باتیں وہ جانتے تھے، ان کا مقابلہ وہ بتوں سے کروا رہے ہیں کہ ہمارے بت اچھے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی بظاہر کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتے بھی زمین پر بسا سکتے تھے۔ اب ذرا پوائنٹ جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے وہ معبود کے طور پر نہیں پیش کیا جا رہا، یا ابن اللہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بہت بڑی حجت ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ذرا توجہ سے میری بات سنیں گے، عام اصول یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، لیکن رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں کی طرف سے پیدا کیا۔ تو جس طرح اللہ تعالی چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، یہ پوائنٹ میرا ذرا توجہ سنیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیوں قیامت کی خبر ہے، کیوں مثال دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، عام طور پہ مکے والوں تم جتنے پیدا ہوئے ہو ماں باپ سے پیدا ہوئے، میں اب عیسیٰ علیہ السلام کو مثال پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک بات، اور پھر ان کو معجزات عطا کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس کے علاوہ یہ پہلو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، یہ تو مر جائیں گے، اللہ محفوظ کیسے رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بطور عیسیٰ علیہ السلام کو مثال پیش کی اپنی قدرت کاملہ کی، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو 570 سال پہلے پیدا ہوئے، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، وہ قیامت کے قریب پھر لوٹ کر آئیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی خبر ہیں۔ تم کہتے ہو کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ کر، محفوظ رکھ کر، دوبارہ زمین پر نازل جب کرے گا تو یہ تمہارے
قیامت کے بعد اٹھنے کی دلیل بھی بن جائے گی، اور قیامت آ رہی ہے اس کی خبر بھی عیسیٰ علیہ السلام بن جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں شک بھی نہ کرنا، اور قیامت کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے آنے سے پہلے جو خبر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ تو یہ جو بیچ میں ایک ربط تھا وہ میں نے یہاں پر بیان کیا، یہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ تو یہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ زخرف ہے، اس سے پیچھے بھی چلیں گے، یہ دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اعلی حضرت کا ایک میں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے صرف ترجمہ ہی نیچے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، اور پھر یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں دوبارہ آپ حضرات کو، تاکہ یہ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دوں، اور پھر اگر کوئی کال ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، 01216671671786، یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، تو اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ذکر، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا ہوا سے مراد کون ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہوا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ آگے پھر ہوا کون ہے؟ دوسری مرتبہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عبدن کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ انعمنا، ہم نے انعام کی، علیہ، اس پر، کس پر انعام ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وجعلناہ، بنایا ہم نے اس کو، ہو سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مثال کن کے لیے بنایا؟ بنی اسرائیل، یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر یہاں پر آ کے ناظرین کرام، یہاں پر آ کر ترجمہ کنز الایمان کا، یہاں پر آ کر بھی جن کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہو جو ہے اس سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مکے والوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی خبر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ مکے والے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جائے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال بنی اسرائیل کے لیے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مکہ والوں کے سامنے بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اور مقصد پیش کرنے کا یہ ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کے تعلق سے بچہ پیدا فرماتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی، ایک بات، اور پھر قیامت کے قریب دوبارہ آسمان پر زندہ چلے گئے اور لوٹ کر آئیں گے۔ یہ دوسری نشانی ہے قیامت کی خبر کی۔ اللہ چاہے تو اتنی دیر کسی کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے، جس طرح وہ کسی کو مرنے نہیں دیتا اور بعد میں ان کی موت آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو، اب ہم چلتے ہیں اگلے مقام کی طرف، قرآن مجید کی دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی۔ اب میں ایک اور مثال آپ کو لے چلتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کی طرف۔ اس میں بھی ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46، یہ آپ دیکھیے گا، یہاں سے حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں جہاں پر بھی ذکر آئے گا تو یہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ذہن میں رکھیے، ابن عیسیٰ ابن مریم حدیث میں بھی ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم، کوئی مسیح موعود، مسیح بننے کی کوشش کرے تو یہ تو پاگل پن ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ قرآن پاک میں مریم کے بیٹے۔ آگے چلتے ہیں جناب، اور مریم کے بیٹے کا کیا ذکر کیا؟ وجیہن، یہ دیکھیے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اب میں عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نزول کے، نازل ہونے کے، ان کی حیات کی دوسری دلیل دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انی متوفی کا
و رافیو کا وما قاتلو ہو وما صالبو ہو، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے، ان آیات مقدسہ کو بھی سامنے رکھیں۔ لیکن آج میں دوسری آیت پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت کون سی ہے یہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ ہے۔ وَيُكَلِّمُ، وہ کلام فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ خوشخبری کس کو دی گئی ہے؟ بی بی مریم کو۔ کن سے کلام کرے گا؟ لوگوں سے۔ کہاں کلام کرے گا؟ یہ نوٹ کیجئے گا، فی المہد۔ مہد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت نے پالنا، جھولا، پنگوڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں کلام کریں گے؟ پنگوڑے میں۔ اب یہ جو پنگوڑے میں کلام کیا ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو انہوں نے کلام کیا پنگوڑے میں۔ پہلے یہ کر لیجئے، پھر میں ان کا جو کلام ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ایک لفظ ہے مہد، اور دوسرا یہ لفظ ہے جس پر میں زور دوں گا، اس پر آپ، یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی۔ دوسرا لفظ یہ ہے وَكَهْلَ۔ مہد پنگوڑا اور کہلا پکی عمر، پختہ عمر۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کے دو اوقات کا ذکر کر رہا ہے ناظرین۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھیے گا مہد نیلا کلر جو میں نے کیا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بات کرے گا لوگوں سے۔ کہاں کرے گا بات؟ ذرا نوٹ کیجئے گا، پنگوڑے میں، پالے میں۔ 3 دن کے تھے جب پیدا ہوئے، تو 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید میں جو کلام کیا، آخر میں وہ دکھاؤں گا کہ جو کلام کیا۔ جھولے میں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جھولے میں کلام کرنے کو ایک خاص بات بیان کر رہا ہے۔ آج کوئی بچہ ہے جو 3 دن کا پنگوڑے کا ہو تو کلام کرے، لفظ بولے، تو یہاں ایک خاص شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، پنگوڑے میں کلام کرنا، یہ شان ہے۔ دوسری فرمایا وہ کہلا، اور کہلا پکی عمر، 40 40 پلس 45 پلس۔ یہ نیچے میں پھر حاشیہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ جو ہے وہ میں اس کا نیچے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی، تو یہ جو کہولت ہے، یہ لفظ کہلا یعنی کہولت، پختہ عمر، پکی عمر، یہ آپ نوٹ کیجیے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں میں قرآن مجید کلام کرنے کا ذکر فرما رہا ہے، ایک مہد میں، پنگھوڑے میں، اور دوسرا کہلا، کہولت، پختہ عمر، 45 پلس۔ اس عمر میں کلام کرنے کو جو منکرین ختم نبوت ہے وہ تو کہتے ہیں 120 سال عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور کشمیر میں ان کی قبر ہے، جو کہ ایک لغو بات ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کہولت میں کلام کرنا، اب یہاں میرا نتیجہ اور استدلال دیکھیے گا۔ پنگوڑے میں کلام کرنا، کوئی بچہ آج ہے جو پنگوڑے میں کلام کرتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ایک معجزاتی جو پہلو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تذکرہ کیا کہ پنگوڑے میں کلام کرنا یہ عام روٹین کی بات نہیں ہے، جبکہ پکی عمر میں، پختہ عمر میں کلام کرنا تو عام روٹین کی بات ہے۔ میں بھی پختہ عمر میں ہوں، آپ میں سے کوئی اور 50 پلس کا بندہ ہے یا خاتون ہے، وہ پختہ عمر ہے۔ کہولت کی عمر میں کلام کرنا، تو کہولت کی عمر میں ناظرین کرام کلام کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن قرآن دونوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو، یہ دیکھیے، جو پنگوڑے میں بھی، جھولے میں بھی، اور پکی عمر میں۔ تو میرا اس سے نتیجہ یہ نکلا، جو علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کی آیت نشاندہی فرما رہی ہے، اس لیے کہ پنگوڑے میں کلام کرنا بھی عجیب و غریب ایک معجزاتی پہلو ہے،
اور اسی طرح سے پختہ عمر میں کلام کرنا تو کوئی بات نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33-35 سال میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور پھر قیامت کے قریب، اس کی میں نے مثال دی سورہ زخرف میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی خبر ہے، قیامت کے قریب، قرب قیامت میں جب وہ نازل ہوں گے تو پھر کلام کریں گے۔ اتنے لمبے 4000 سال، 5000 سال، 10,000 سال کے بعد پھر آ کے کلام کرنا، یہ عجیب بات بنتی ہے۔ اگر صرف کہیں کہ پکی عمر میں 50 سال کی عمر میں کوئی کلام کرتا ہے تو یہ کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ یہ مفہوم قرآن کی وزڈم اور قرآن کا جو ایک فلسفی ہے وہ تب سمجھ آئے گی کہ پنگوڑے کے کلام کو بھی عجیب سمجھا جائے، عام روٹین سے ہٹ کر سمجھا جائے، اور کہولت کی عمر کو بھی کلام کرنے کو عام روٹین سے ہٹ کر سمجھا جائے۔ یہ دونوں کلام عام روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ جس طرح مہد میں کلام کرنا عجیب ہے، اسی طرح کہولت کی حالت میں عجیب تب بنے گا جب ہزاروں سال بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہو کر اس وقت جو کلام کریں گے، اس کلام پر تعجب لوگ کر سکتے ہیں، اس کو معجزاتی پہلو کہہ سکتے ہیں، اس کلام کو ایک جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ایک دلیل اور ایک برہان دی جا سکتی ہے۔ نہیں تو عام لوگ 50-60 سال کے لوگ بولتے ہی ہیں، تو قرآن اس بولنے کو کیوں بیان کر رہا؟ تو ناظرین کرام، یہ 2 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ان کے معنی بیان کیے، اور اس طرح اب چلتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے کلام کرنے کا تذکرہ جو قرآن مجید میں کیا گیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیے گا تاکہ یہ بات کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ رب العالمین، جی یہ آ گیا شاہ صاحب، حضرت بی بی مریم کے ہاں یہ آیت نمبر سورہ مریم ہے، آیت نمبر 29 ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، قوم بولی، کیف نکلم، کیسے بات کرے، من کان فی المہد، یہ جو میں نے آپ کو مہد کا لفظ ادھر دکھایا تھا نا، آپ اس کو نوٹ رکھیے گا، یہ مہد کا لفظ، یہ سورہ مریم یہ مہد کا لفظ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46، وہی مہد کا لفظ سورہ مریم آیت نمبر 29 نوٹ کر لیں ناظرین کرام۔ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، یہاں رپیٹ بھی ہوگا کل انشاءاللہ تعالی، وہ ٹائم بھی۔ سبیہ کہتے ہیں بچے کو، سبی کہتے ہیں بچے کو، پالنے کس کو کہتے ہیں؟ پنگوڑا، جھولا، کریڈل جس کو کہتے ہیں کریڈل۔ تو وہ قوم کہنے لگی کیفا نکلم من کانا، تو کیسے بات کرے اس سے جو مہد میں ہو، سبیہ مہد میں ہو اور بچہ بھی۔ نوٹ کیجئے گا آپ حضرات جو حیات مسیح اور نزول مسیح کی دلیل قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مہد میں کلام کرنے کو وہ قوم تعجب کا اظہار کر رہی ہے کہ کیسے پاسبل ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل اے چائلڈ کین اسپیک ان کریڈل، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ پنگوڑے میں کلام کرے؟ یہ پوائنٹ میرا نوٹ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ بچہ پنگوڑے میں کلام کرنا تعجب والی بات ہے، یہ آپ دیکھ لی۔ آگے کلام کیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کلام یہ ہے، پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام، مفسرین کرام فرما 3 دن کی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قالا، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قالا، بچے نے فرمایا۔ اب بچہ جو ہے وہ بولتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب دی، یہ دیکھیے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ 31 سورہ مریم، یہ آپ دیکھ لیں، سورہ مریم کا نمبر ہے 19واں، یہ سورہ مریم 19واں نمبر، یہ دیکھیے۔ پارہ کون سا ہے؟
16واں، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ قرآن یاد رکھیں، اپنے دلائل یاد رکھیں۔ قال انی عبداللہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے پگوڑے میں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں بھی ہوں۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کلام کر رہے ہیں، تعجب ہے کہ نہیں؟ جس طرح پنگھوڑے کے کلام کرنے کا ذکر رب العالمین نے فرمایا، اب میں آپ کو دوبارہ لے چلتا ہوں سورہ آل عمران میں، تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور کوئی منکرین ختم نبوت میں سے آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ پیدا نہ کرے۔ وہ مہد میں نے دکھایا آپ کو سورہ مریم میں، آپ ابھی دیکھ کر آئے، اب وہی مہد کا لفظ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، مہد میں تو کلام کیا، قرآن بیان کر رہا ہے، وَكَهْلَ، اور دوسری بات ہے کہ وہ کہولت میں پکی عمر میں کلام کریں گے۔ تو جو پکی عمر کے کلام کو بھی مہد کے ساتھ قرآن نے اٹیچ کیا، مہد کے کلام کو بھی تعجب، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم، اور یہاں دونوں حالتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو پنگھوڑے میں بھی کلام کریں گے، جو کہولت میں بھی کلام کریں گے۔ اب میرا یہاں سے سوال یہ ہے کہ پنگھوڑے کے کلام کو تو قرآن عجیب قرار دے رہا ہے، وہ تو سمجھ آ رہی ہے بات، لیکن کہولت کے بیان کو تو 50 سال کے بندے عام کلام کرتے ہیں، تو قرآن نے دونوں حالتوں کو کیوں بیان کیا؟ ایک حالت گزر چکی اور دوسری حالت ابھی آئے گی جب قیامت کے قریب، سورہ زخرف کی آیت میں لائیے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہوں گے، وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اس وقت جو کلام کریں گے یہ تائید ہوگی، یہ آیت مقدسہ، یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اب آخری سوال کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، جب منکرین ختم نبوت ہے وہ سوال کریں گے جناب، یعنی پھنسانے کی پھر کوشش کریں گے، اچھا یہ مانا جی وہ قیامت کے قریب جو ہے ان کی شانی ہوگی۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، کلام کر لیں گے، تو پھر اس آیت کا کیا بنے گا؟ یہ آیت تو پھر بھی قرآن مجید میں رہے گی، تو وہ تو آ کر کلام کر لیں گے، تو یہ آیت کو کیسے پڑھو گے؟ یہ سوال ہے ان کا، جس کو وہ بعض بندوں کو وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے گا۔ میرے محترم، ختم نبوت والوں سے بڑے ادب سے عرض کروں گا اور منکرین ختم نبوت کی ہدایت کے لیے بھی یہ عرض کروں گا کہ جب یہ آیت ہوگی قرآن مجید کی، پڑھی جائے گی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام سامنے کلام کریں گے تو قرآن کی صداقت اور پختہ ہو جائے گی دلوں میں، کہ جو قرآن مجید نے بیان فرمایا تھا اس وقت جب قلب محمد پر قرآن نازل ہوا تھا، آج قیامت کے قریب اب عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے پر یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی یہاں پر بول رہے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی صداقت تو اور روزے روشنی کی طرح واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا حامی ناصر سراج ٹی وی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی ابلاغ اور آگہی اور شعور کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔